بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 12 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 10 رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا پارٹ 3 کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ UNCRC۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہر بچہ دنیا میں پیدا ہوتے ہی کن حقوق کا مالک ہوتا ہے؟ کیا ہر بچہ تعلیم، صحت، حفاظت اور پرورش کے برابر مواقع حاصل کر پاتا ہے؟ آج کے دور میں بچوں کے حقوق نہ صرف ایک قانونی ضرورت ہیں بلکہ ایک انسانی فریضہ بھی ہیں۔ دنیا میں لاکھوں بچے ایسے ہیں جو تعلیم، صحت اور تحفظ سے محروم ہیں۔ یہ نہ صرف ان کے مستقبل کو متاثر کرتا ہے بلکہ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے بچوں کے حقوق کو سمجھنا، ان کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہر شہری اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ نے اس مقصد کے لیے 1989 میں بچوں کے حقوق پر کنونشن یعنی UNCRC کو منظور کیا۔ یہ ایک ایسا بین الاقوامی معاہدہ ہے جو دنیا کے تمام بچوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت بچوں کو تعلیم، صحت، حفاظت اور اپنی شناخت کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ یہی وہ حقوق ہیں جو ہر بچے کی زندگی کو محفوظ اور باعزت بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ سوچیں، اگر ہر بچہ محفوظ ماحول میں پرورش پائے، تعلیم یافتہ ہو اور صحت مند ہو تو نہ صرف وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے بلکہ پورے ملک کی تقدیر بدلنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ ہمارے معاشرتی اور اخلاقی فرض کے برابر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ بچوں کے بنیادی حقوق کون سے ہیں، کون کون سے اہم قوانین اور عالمی کنونشن ان حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے فرائض ادا کر کے بچوں کے حقوق کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آئیے شروع کرتے ہیں اس اہم موضوع کے بارے میں اور جانتے ہیں UNCRC کے تحت بچوں کو حاصل ہونے والے حقوق اور ان کے تحفظ کے طریقے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو UNCRC، بچوں کے حقوق پر اقوام متحدہ کا کنونشن۔ The UN General Assembly passed the Convention on the Rights of the Child UNCRC in 1989 and it was implemented in September 1990۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بچوں کے حقوق پر کنونشن UNCRC 1989 میں منظور کیا اور ستمبر 1990 میں اسے نافذ کیا گیا۔ This treaty sets out the social, economic and political rights of children۔ یہ معاہدہ بچوں کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی حقوق کو واضح کرتا ہے۔ It emphasizes protecting their well-being, education, health and safety۔ یہ بچوں کی بھلائی، تعلیم، صحت اور حفاظت کے تحفظ پر زور دیتا ہے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس آف چلڈرن، بچوں کے بنیادی حقوق۔ A child is any person under the age of 18۔ ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ بچوں میں شمار ہوگا۔ یعنی بچے کون ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے کہ کس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، اور اس کے اوپر یہ UNCRC کے قانون لاگو ہیں۔ تو جو بھی شخص 18 سال سے کم عمر کا ہے وہ بچوں کے ان حقوق سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ All rights apply to all children without discrimination۔ تمام حقوق بغیر کسی امتیاز کے ہر بچے پر لاگو ہوتے ہیں۔ Children have the right to education which should be free and compulsory at primary level۔ بچوں کو تعلیم کا حق حاصل ہے جو ابتدائی سطح پر مفت اور لازمی ہونی چاہیے۔ یعنی تمام بچوں کے لیے کم از کم پرائمری تک فری ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور یہ کمپلسری ہے، لازمی ہر بچے کو تعلیم دینی ہے۔ گورنمنٹ مسٹ ڈو آل دے کین ٹو امپلیمنٹ دیز رائٹس۔ حکومتوں کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ ان حقوق کو نافذ کرنے کے لیے تمام اقدامات کریں۔ وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ یہ حقوق بچوں کو فراہم کیے جائیں۔
Every child has the right to life, name, nationality and should not be separated from parents unless necessary. ہر بچے کو زندگی، نام، شہریت کا حق حاصل ہے اور انہیں والدین سے صرف ضروری صورت میں جدا کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ ان کو پیرنٹس سے جدا نہیں کر سکتے. وہ ضروری جو صورت حال ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جب بچوں کو مجبوراً پیرنٹس سے علیحدہ کرنا پڑے اور یہ قانونی طور پہ کوئی عدالت اس کے اوپر فیصلہ دے تو ہو سکتا ہے، ادروائز آپ بچوں کو پیرنٹس سے علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. ایڈیشنل رائٹس آف چلڈرن، بچوں کے کچھ دیگر حقوق. گورنمنٹس مسٹ اسٹاپ چائلڈ ٹریفکنگ اینڈ ادر ایکسپلائٹ پریکٹسز. حکومت کو بچوں کی سمگلنگ اور دیگر استحصالی سرگرمیوں کو روکنا چاہیے. انہیں بچوں کی پروٹیکشن کا پورا خیال رکھنا چاہیے. گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر بچوں کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی یا کوئی بھی استحصالی سرگرمی نہ ہونے دے اور ان کی بچوں کی سمگلنگ یا اس طرح کی جو بھی برائیاں ہیں ان سب کی روک تھام کے لیے پریکٹیکل اقدامات کرے. چلڈرن ہیو the right to freely express their views in all matters affecting them. بچوں کو تمام معاملات میں اپنی رائے آزادانہ طور پر ظاہر کرنے کا حق حاصل ہے. Children have the right to freedom of thought and religion. بچوں کو سوچ اور مذہب کی آزادی کا حق بھی حاصل ہے. Both parents share responsibilities for the upbringing of the child. بچے کی پرورش کے لیے والدین دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں مشترکہ ذمہ داریاں رکھتے ہیں. گورنمنٹس مسٹ پروٹیکٹ چلڈرن فرام فزیکل وائلنس، انجری اور ایبیوز اینڈ پرووائڈ ایکسیس ٹو ہیلتھ سروسز. حکومتوں کو بچوں کو جسمانی تشدد، چوٹ یا زیادتی سے محفوظ رکھنا چاہیے اور صحت کی سہولیات فراہم کرنی چاہیے. یعنی وہی بات بارہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ بچوں کی پروٹیکشن. پرائمری ایجوکیشن شوڈ بی فری اینڈ کمپلسری. گورنمنٹس مسٹ بین چائلڈ لیبر. ابتدائی تعلیم مفت اور لازمی ہونی چاہیے. حکومتوں کو بچوں کی محنت پر پابندی لگانی چاہیے، یعنی چائلڈ لیبر پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. آپ بچوں سے محنت، مشقت اور مزدوری نہیں کروا سکتے ہیں. نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں چائلڈ لیبر، بچوں کی محنت یا بچوں سے محنت مزدوری کروانا. چائلڈ لیبر ڈپرائیوز چلڈرن آف چائلڈہڈ ڈگنیٹی اینڈ پوٹینشیل اینڈ ہارمز دیئر مینٹل اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ. بچوں سے محنت مزدوری کروانے سے ان کا بچپن، وقار اور صلاحیتیں چھن جاتی ہیں اور وہ ذہنی اور جسمانی نشو و نما کو صحیح سے نہیں حاصل کر پاتے. ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کو نقصان پہنچتا ہے. ورسٹ فارمز انکلوڈ، اس میں جو بدترین شکلیں ہیں چائلڈ لیبر کی ان کے اندر سلیوری، ٹریفکنگ، فورسڈ لیبر، ریکروٹمنٹ فار آرم کانفلکٹ، آفرنگ اے چائلڈ فار پروسٹیٹیوشن اور کریمنل ایکٹیویٹیز، غلامی، اسمگلنگ، زبردستی محنت مزدوری کروانا، مسلح تنازعات کے لیے ان کو بھرتی کرنا یا ٹرین کرنا، بچوں کو فحاشی یا مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے پیش کرنا. یہ چائلڈ لیبر کی بدترین صورتیں ہیں. ان تمام سے بچوں کو بچانا ہے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اپنے ملک میں نہ ہونے دیں. ہارمفل چائلڈ لیبر انکلوڈز انڈر گراؤنڈ، انڈر واٹر اور ہائی رسک جابز. خطرناک جو محنت مزدوری ہے جن میں بچوں کو شامل کیا جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے. ان کے اندر زمین کے نیچے، پانی میں یا خطرناک جگہوں کے اوپر کام کرانا. ورکنگ ود ڈینجرس مشینری اور ہیوی لوڈز، خطرناک مشینری یا بھاری بوجھ کے ساتھ کام. ایکسپوئر ٹو انہیلدی انوائرمنٹس، ڈینجرس سبسٹینسز اور ایکسٹریم ٹیمپریچرز. غیر صحت مند ماحول، خطرناک مادے یا شدید درجہ حرارت کا سامنا. ایسی جگہ پہ بچوں سے کام اور محنت مزدوری کروانا جہاں پہ صحت کے لیے ماحول اچھا نہیں ہو، یہاں پہ خطرناک جو سبسٹینسز ہیں وہ موجود ہوں اور یہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہو، ایسی جگہوں پہ بھی کام کرانا انتہائی خطرناک ہے بچوں سے. لانگ آورز آف ورک
اور آخر میں یہ ہے کہ طویل اوقات کی محنت کے لگاتار آپ بچے کو کام پہ لگا دیتے ہیں اور اتنے لانگ ٹائم کے لیے کہ اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے، تو یہ تمام جو ہے نا یہ خطرناک صورتیں ہیں، بچوں کو ان سے بچانا ہے۔ اور لاسٹ میں ہم اس کا مختصر تجزیہ کر لیتے ہیں۔ دا UNCRC از اے لینڈ مارک ٹریٹی emphasizing protection, rights and well-being of children۔ UNCRC ایک اہم معاہدہ ہے جو بچوں کے تحفظ، حقوق اور بھلائی پر زور دیتا ہے۔ It ensures children grow in safe environments with access to education, health and freedom from exploitation۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ بچے محفوظ ماحول میں پرورش پائیں، تعلیم اور صحت تک رسائی حاصل کریں اور استحصال سے آزاد رہیں۔ Governments and societies are responsible for implementing these rights effectively۔ حکومتیں اور جو دوسری سوسائٹیز اور معاشرے ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان حقوق کو مؤثر طریقے سے نافذ کریں، کیونکہ یہ تمام حقوق اگر نافذ کریں گے تو بچے اچھے ماحول میں بہترین پرورش پائیں گے اور آپ کے مستقبل کے لیے وہ ایک اچھے شہری ثابت ہوں گے۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی یونٹ 10 کا پارٹ 3 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے پارٹ 4 بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ اگر اس پارٹ 3 سے متعلق کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔